اب دیکھیے، منکر حدیث کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کا فتویٰ ہے جو محمد حنیف نے منکر قرآن ہونے کا فتویٰ لگایا تھا ہمارے اوپر، کہ یہ 10 آیتوں کے انکاری ہیں جی۔ پوچھو حضرت سے کون سی 10 آیتوں کی انکاری ہیں جی؟ تو وہ ملائکہ والے لے کے آتا تھا، وہ بے ایمان، ہم اس کو مانتے ہیں، یہ ہم نے کہا تھا محمد حنیف کو۔ الزام لگاتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ اصل میں جب بندہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے پھر اس کو بالکل اس کے اندر وہ انسانیت بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ اخلاقی وہ جرت ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ چیزیں محمد حنیف کے اندر آئیں، تو بالکل یہی کام کیا ہے انہوں نے۔ یہ کیا نام ہے، کہتے ہیں کہ اس حدیث کے انکاری ہو، اس حدیث کا جو انکاری ہے وہ کافر ہے۔ اس حدیث کو ہم اسی طرح مانتے ہیں، آپ سے زیادہ مانتے ہیں۔ ہم کبھی بھی وہ جو مصور بناتے ہیں ہم ان کے حق میں نہیں ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے تصویر نہیں بنائی ہے اور ہم اس کے سخت خلاف ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے کمرے میں نہیں لٹکائی ہے، یہاں تصویریں و مسئلات ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ جو مذہبی لوگوں کی تصویریں لگاتے ہیں ہم اس کے بھی بڑے سخت خلاف ہیں۔ نوٹوں کے اوپر جو تصویریں، ہم تو اس کے بھی خلاف ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہماری حکومت لائے گا تو یہ اس کے اوپر بھی یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ دیکھیے، یہ جو مجبوری ہوتی ہے اس اشراتی کارڈ کے اوپر، پاسپورٹ کے اوپر، اس میں تو سارے مشترک ہیں، سب کہتے بھی مجبوری ہے۔ یہ دنیا کی خاطر اس مجبوری کو مان رہے ہیں، اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے مالک کے دین کو نیچے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے، اسلام اور ایمان کے لیے، ہم یہ سارے ہتھیار استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آڈیوز ہوں، ویڈیوز ہوں، لٹریچر ہو، باہمی گفتگو ہو، بسوں میں، ٹرینوں میں، میگا فون میں، ہر جگہ پوری دنیا میں ایک توحید کا نعرہ بلند کر دیا جائے، ننگی اور اریاں دعوت دی جائے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دی جائے۔ کسی کی اس معاملے میں پرواہ نہیں کرنی ہے، تب انسانیت کے اوپر حجت تمام ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان سب کے اوپر حجت تمام ہے۔ اب یہ لگے رہے، ان کو آگ لگ جاتی ہے، اندازہ لگائیے، یہ اتنے مخالف ہو گئے ہیں کہ اگر آڈیو بھی ڈالا جائے ان کے گروپ کے اندر، یقین کرو اس کو آگ لگ جاتی ہے، ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ ایسے یہ ان کے دماغوں کے اندر یہ چیز ایسی شیطان نے ڈال دیا، سچ شدید وار ہوا ہے ان کے اوپر شیطان کا۔ تو بہرحال ہم نے کسی اس طرح کے پروپیگنڈے کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ اور خاص کر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہی الزام تھا کہ وہ حدیث کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ ڈاکٹر صاحب نے خود یہ واقعہ ایک دفعہ بیان کیا کہ دعوت اللہ کا پروگرام تھا اور کسی ہوٹل پر ذرا چائے کے لیے بیٹھے، تو ڈاکٹر صاحب وہاں بھی دعوت دیتے تھے۔ بیٹھے بیٹھے ڈاکٹر صاحب نے دعوت دینا شروع کر دی، تو تبلیغی جماعت والے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دم وہ ایک ان کا صاحب چیخنا شروع ہو گیا کہ وہ یہ عثمان، یہ عثمانی ہے، یہ منکر حدیث ہے، یہ حدیث کو نہیں مانتا ہے۔ تو دوسرے کسی آدمی نے کہا ان کا، حضرت صاحب آپ وہ حدیث بیان کر دیجئے جس کو یہ نہیں مانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کا منہ بند کر دیا اس نے۔ تو یہ بالکل کتنا بڑا ان کے اوپر شیطان کا وار ہوا ہے کہ یہ حدیث وہ لا رہے ہیں جس کو ہم ان سے زیادہ مانتے ہیں، ان سے زیادہ مانتے ہیں ہم اس حدیث کو، لیکن جس طرح ہے وہ اسی طرح ہے۔ اس کو دوسری جگہ فٹ کرو گے تو یہ پھر اسی طرح ہو جائے گا جس طرح محمد حنیف نے کالا کرتوت کیا تھا، کہ وہ والی آیتیں جو ملائکہ والی تھی وہ یوسف علیہ السلام کے اوپر فٹ کر رہا ہے، اور ہمیں کہتا ہے تم قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتے ہو۔ تو اس طرح فریب دینے والے فریب دیتے ہیں۔ تو یہ فریب ہمیں کس طرح دیں گے؟ بالکل یہ تو نیا فریب دینے کا انداز ہے۔ اس فریب کے خلاف تو ہم 38 سال سے لڑ رہے ہیں، ان مولویوں کے خلاف جو ان ظالموں نے فریب دیے تھے۔ تو یہ ساری چالیں ہم جانتے ہیں بھائی، الحمدللہ۔